السلام علیکم سامعین حضرات، ولائن بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 12۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ڈیوڈ کیلی بہت آہستہ آہستہ سطح شعور پر ابھرا۔ سب سے پہلے اسے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے موجود گہری تاریکی کے کم ہونے کا احساس ہوا، پھر اسے احساس ہوا کہ وہ پہلو کے بل لیٹا ہوا ہے، اور یہ کہ وہ جہاں ہے وہ خنکی ہے جیسی غاروں میں ہوتی ہے۔ اس کے خیالات میں انتشار تھا اور محسوسات میں الجھن۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی یادداشت مرتعش ہوئی۔ اس کے شعور کے پردے پر بے ہوش ہونے سے پہلے کہ آخری مناظر ابھرے، موٹر سائیکل کا گرنا، مائیکل کا کار روک کر باہر لپکنا، اس کی مائیکل کو روکنے کی کوشش، اور ہیلمٹ لگائے ہوئے ایک شخص کا کار میں گھس کر اسے ریوالور دکھانا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ بیٹھتے اسے چکر آیا اور متلی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سر جھکایا اور زمین پر قے کر دی۔ ذرا آرام سے، جلد بازی مت کرو، ایک مردانہ آواز نے کہا۔ وہ اس آواز کا سمت کا تعین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی، ہر طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ باز گشت کے احساس نے اسے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی گہرے غار میں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو پتھریلی دیواریں اور چھت نظر آئی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ریت پر بیٹھا ہے اور اسے خطاب کرنے والا شخص اس کے بائیں جانب ایک خلا کے پاس کھڑا تھا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ میں تھا، سر پر ہیلمٹ تھا۔ ہیلمٹ دیکھ کر کیلی دہشت زدہ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ بالآخر کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا۔ اس بات کو چھوڑو، فی الحال ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو، اس شخص نے کہا۔ یہ ایک محفوظ مقام ہے، تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تم اگر اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر چیخو گے تو بھی تمہاری آواز انسانی سماعت تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اب کیلی کو اپنے جسم میں جا بجا تکلیف کا احساس ہوا۔ سب سے زیادہ دونوں بازو میں جہاں انجیکشن لگائے گئے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں بازو میں گٹھلیں سی بن گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی داہنی ٹانگ میں ٹخنے کے قریب بھاری پن کا احساس بھی تھا۔ اس نے نظر جھکا کر دیکھا، اس کا پاؤں ایک زنجیر سے بندھا ہوا تھا اور زنجیر کا دوسرا سرا دیوار میں لوہے کے ایک آنکڑے میں بندھا ہوا تھا۔ کچھ کتوں کو ان کی بہتری کے لیے زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے۔ اس شخص نے دل آزار وضاحت کی۔ تم پیشاب کرنا چاہو تو یہاں ریت ہے، بے تکلفی سے کر سکتے ہو۔ بڑا معاملہ ہو تو ہمیں پکار لینا، ہم تمہیں باہر لے جائیں گے۔ ہمیں بھی رات یہاں تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں زیادہ غلاظت پھیلاؤ۔ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ کیلی نے پوچھا۔ یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن مناسب وقت پر، اور وقت کی کمی نہیں۔ میری بیوی کو معلوم ہے، میرا خیال اب تک مطلع کر دیا گیا ہوگا۔ ہیلمٹ لگائے ہوئے شخص کا لہجہ کیلی کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی پوری طرح کام کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ذرا دیر بعد بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ تم امریکی ہو، ہے نا؟ تم میری فکر نہ کرو اور اس میں سوالات بھی نہ کرو، بس خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو۔ کیلی بھی ریت پر بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ ریتی تھی، نرم، باریک اور ٹھنڈی، جیسی کسی ساحل پر ہوتی ہے۔ کیلی نے گرد و پیش پر تفصیلی نظر دوڑائی۔ کہنے کو وہ ایک پہاڑی کوہ تھی، لیکن دیکھنے میں ایک چکور کمرے سے مشابہ تھی۔ دیواریں سیدھی اور ہموار تھیں، سامنے دروازہ نما خلا تھا، لیکن باہر نکلتے نکلتے اتنا تنگ ہو جاتا تھا کہ باہر روشنی کی بس ایک باریک سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے زنجیر والے پاؤں کو جھٹکا دیا، زنجیر تن گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک حد تک حرکت کر سکتا ہے۔ پہاڑی کھو میں ایک طرف ایک پیٹرول مکس روشن تھا۔ کیلی کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، اور یہ اسے احساس ہوا کہ اس کی حسیات کسی اندھے آدمی کی طرح کام کر رہی ہیں، لیکن اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کوئی غار ہے، اور اب ایک گہری سانس اس کے حلق میں نمک کا ذائقہ چھوڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ قریب ہی، بہت قریب کہیں سمندر ہے۔ پھر اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ دروازے میں ایک اور شخص نمودار ہوا، وہ بھی ہیلمٹ لگائے ہوئے تھا۔ وہ پہلے شخص کے مقابلے میں دبلا اور قد میں چھوٹا تھا۔ اس نے پوچھا، اس کا کیا حال ہے؟ جاگ گیا ہے، پہلے نے کہا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ایک نمبر، شکر ہے خدا کا۔ دوسرے شخص کے لہجے میں اطمینان سا محسوس ہوا۔ اس کی آواز بلند تھی، لہجہ مقامی لوگوں جیسا تھا، حالانکہ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، اور کیلی کو یقین ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ پہلے شخص کے بارے میں سے یقین تھا کہ وہ امریکی ہے۔ اب کیلی کا ذہن زیادہ بہتر طور پر کام کر رہا تھا، مگر اب بھی اس کی سمجھ میں سب کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ برسوں اس خیال کے ساتھ جیتا رہا تھا کہ کسی دن اسے اغوا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ سوچتا تھا کہ ایسا ایک واضح وجہ کے تحت ہوگا اور اس وجہ کو فوراً پہچان جائے گا۔ مگر اب تک وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اس کی اغوا سے ان کا مقصد کیا ہے۔ اچانک ایک یاد اس کے ذہن میں چبھی اور وہ کوشش کر کے کوہنی کے بل اٹھ بیٹھا۔ تم وہی ہو نا جس نے میرے ڈرائیور کو شوٹ کیا تھا؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ اب سوالات نہ کرو، تم وہی ہو نا، تم ہی نے اسے شوٹ کیا تھا۔ یہ اعتراف کرتے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے تمہیں مسٹر؟ اب بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہونٹوں کو بھینچ رکھو،
تم کمینے قاتل، میں یہ بات یقینی بناؤں گا کہ تمہیں اس کی سزا ملے۔ کیلی غصے سے اندھا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں زہریلی نفرت تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ شخص اس پر جھپٹا ہے۔ پھر اس کے سینے پر زوردار لات لگی، وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس وقت تک لڑکتا رہا جب تک زنجیر نے اسے روک نہ لیا۔ اب وہ منہ کے بل پڑا تھا، اس کے منہ میں ریت گھس گئی تھی جسے وہ تھوکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تمہاری زبان چلی تو تم بھی اپنے ڈرائیور کی طرح مارے جاؤ گے، امریکی نے کہا۔ وہ اس کے سر کے اوپر تنا کھڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی تیزی سے اس کے غصے کا اندازہ ہوتا تھا۔ کیلی نے لوہے کی ایک سخت سرد راڈ اپنی گردن میں دھنستی محسوس کی۔ اس کا چہرہ ریت میں دھنسنے لگا اور سانس رکنے لگی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اچانک راڈ ہٹا لی گئی۔ کیلی نے جدوجہد کر کے کروٹ لی اور کمبل کے بعد الٹا لیٹا ہانپتا رہا۔ امریکی کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ یہ وہ شے ہے جس نے تمہارے ڈرائیور کی جان لی تھی۔ اگر تم نے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کی تو تمہارا بھی وہی حشر کرے گی۔ غور سے سنو اور سمجھ لو، تمہیں لوگوں کو زندہ ملتے ہوئے مردہ ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھنے کا مطالبہ کیے بغیر تاوان کی رقم ادا کرنے پر مجبور ہوں گے، سمجھے مسٹر CIA؟ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے سے گزر کر باہر چلا گیا۔ دوسرا بھی اس کے پیچھے تھا۔ کیلی لیٹا ریت پر تھوکتا رہا۔ مایوسی اس کے وجود کو شل کیے دے رہی تھی۔ سدائے کشمیر دوپہر کے ذرا دیر بعد ہی اپنے مقام پر پہنچ گئی تھی۔ سعادت اور جے لینڈ روور میں اور افسر خان اپنی کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہیں جگہ جگہ روڈ بلاک نظر آئے، لیکن سرنگ دوبارہ کھول دی گئی تھی، لہٰذا انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ سعادت نے جے کو راستے میں اتارا اور خود اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔ جے اور افسر خان کی ملاقات ٹیلی گرام آفس میں ہوئی۔ افسر خان نے وہاں سے ٹیلی گراموں کے مضمون تیار کیے اور کھڑکی پر دینے سے پہلے جے کو دکھائے۔ پہلا ٹیلی گرام نیلم انٹرپرائزز کے نام تھا۔ آپ کا مال شیڈول کے مطابق پہنچ گیا ہے۔ مال بھیجنے والی کمپنی اب آپ کی زبانی تصدیق کی منتظر ہے، خالد خان۔ افسر خان نے وضاحت کی کہ اس مضمون میں لبریشن فرنٹ والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اغوا کا منصوبہ کامیاب رہا ہے۔ نیلم انٹرپرائزز ایک مسلمان کشمیری کی فرم تھی جو گاڑیاں اور ان کے پرزے درآمد کرتی تھی۔ وہ فرنٹ کے لیے کمیونیکیشن سینٹر کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ دوسرا ٹیلی گرام بینک آف عمان کے نام تھا۔ اس کا مضمون تھا اپنے اکاؤنٹ ہولڈر نمبر 0029443 کو مطلع کر دیں گے، بمبئی پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کا بل آف ایکسچینج آج دے دیا گیا ہے، خالد خان۔ یوں وزیر اعلیٰ شیخ کو منصوبے کی کامیابی کی اطلاع پہنچ گئی۔ ان ٹیلی گرامز کو شک کرنے کا کسی کے پاس جواز نہیں تھا۔ اس طرح کے بزنس ٹیلی گرام ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں وصول اور بھیجے جاتے تھے، اور ٹیلی گرامز کی زبان بھی کوئی پیچیدہ یا اشاروں کی زبان نہیں تھی۔ افسر خان نے دونوں ٹیلی گرام ارجنٹ بھجوائے تھے۔ پھر افسر خان نے اپنے بریف کیس سے 2 دستاویز نکالے۔ ایک بینک آف عمان کا بل آف ایکسچینج تھا جس پر شیخ اور اس کے ساتھی ڈائریکٹر کے دستخط تھے۔ وہ اس کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے متعلق تھا جو شیخ نے اپنے مالی معاملات کی آڑ لے کر قائم کی تھی۔ اس کی روح سے اب سے 1 ہفتہ بعد یعنی 28 اگست کو بینک وہ دستاویز پیش کرنے والوں کو 1 کروڑ امریکی ڈالر ادا کرنے کا پابند تھا۔ وہ ایسے دستاویز سے جسے کینسل نہیں کیا جا سکتا تھا اور جے سے مقررہ تاریخ سے پہلے کٹوتی کے ساتھ کم قیمت فروخت کر سکتا تھا۔ یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ کسی بھی وجہ سے تاوان کی ادائیگی نہ ہو تو شیخ کو بھاری خسارہ ہوتا۔ اس کے توڑ کے لیے دوسری دستاویز موجود تھی۔ وہ ایک پری میسری نوٹ تھا جس کا مضمون ایک لائق وکیل نے تیار کیا تھا۔ اس کی روح سے اس تاریخ یعنی 28 اگست کو جے پال کو شیخ کی کارپوریشن کو 1 کروڑ امریکی ڈالر کی ادائیگی کرنا تھی۔ جے نے ٹیلی گرام آفس کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر اس پر میسری نوٹ کو بغور پڑا، پھر اس پر اپنے دستخط کر کے اس افسر خان کی طرف بڑھا دیا۔ اب دونوں پارٹیوں کے پاس ایک ایک قانونی ہتھیار تھا۔ دونوں دستاویز ایک دوسری کو کینسل کر سکتی تھی۔ ایک دستاویز جے کے پاس ہوتی اور دوسری شیخ کے پاس۔ اگر کسی وجہ سے تاوان کی وصولی نہ ہوتی تو ان دونوں کو صرف اتنا کرنا تھا کہ دستاویز بدل لیتے۔ جے بل آف ایکسچینج واپس کر کے پر میسری نوٹ واپس لے لیتا اور معاملہ نمٹ جاتا، اور تاوان آ جاتا تو جے بل آف ایکسچینج کیش کرا لیتا اور شیخ اسے پر میسری نوٹ واپس دے دیتا۔ دونوں دستاویزات کی تعمیل کی تاریخ اور وقت ایک ہی تھا، لہذا کوئی فریق بھی دوسرے کو ڈبل کراس نہیں کر سکتا تھا۔ یوں تاوان کیش وصول کرنے کے جھنجھٹ سے بھی نجات مل گئی تھی۔ جے نے اپنی دستاویز جیب میں رکھی۔ افسر خان نے پر میسری نوٹ کو بریف کیس میں رکھ لیا، پھر وہ ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ شام کی فلائٹ سے اسے واپس جانا تھا۔ جے ٹیلی گرام آفس سے باہر نکلا تو خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ گزشتہ ہفتوں کی اعصابی کی شدگی دھل گئی تھی اور اس کا زور زور سے کہہ کے لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ بس اب انتظار باقی تھا۔ ہاتھ ہی نکل چکا تھا، صرف دم رہ گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ انتظار والا معاملہ ہی سب سے کٹھن ہے۔ اسے اب ایک جام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کوئل کلب کی طرف چل دیا۔ حوالات میں انسپیکٹر وبھاکر اور منشیات فروز جونی یاؤ ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ان کے درمیان فارمیکا کے ٹاپ والی ایک میز تھی۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے گفتگو کر رہے تھے، بلکہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وبھاکر بول رہا تھا اور یاؤ سن رہا تھا۔ یاؤ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ واقعی وبھاکر کی بات توجہ سے سن رہا ہے۔ اس یک طرفہ گفتگو کے دوران کئی بار وبھاکر کا تحمل جواب دینے لگا تھا۔ اب بولو،
آخر میں اس نے کہا یہ سودا قبول ہے۔ یاو نے اپنے ہتھیلیوں سے چہرے کا پسینہ پونچھا۔ نروس ہونے کی واحد علامت اب تک اس میں نظر آ رہی تھی۔ اسے اس امریکی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی جسے اسے پھنسوایا تھا، لیکن مسئلہ اصول کا تھا۔ یاو کا اصول تھا کہ قانون سے کبھی تعاون نہ کیا جائے، اور بھی بھاکر کی پیشکش اس کی چھٹی اس کو بھی قبول نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بار زبان کھولنے کے بعد وہ بہت بڑے جنجال میں پھنس جائے گا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ سب کچھ، بھاکر نے کہا۔ ایک تو تمہیں ہر قیمت پر اس سیلر کو گرفتار کرنا ہے۔ تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو، لیکن میرے سوالوں کا جواب ہاں یا نہ میں دینا مدد میں شمار نہیں ہوگا۔ تمہیں راحت مل سکتی ہے، مگر اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ میں اور کیا بتاؤں؟ جو کچھ معلوم تھا پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، بھاکر نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اسے دہراتے ہیں، ممکن ہے تمہیں کچھ اور یاد آ جائے۔ اسے دہراتے ہیں، ممکن ہے تمہیں کچھ اور یاد آ جائے۔ وہ پہلی بار تمہارے پاس 2 سال پہلے آیا تھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ سیلر تھا؟ پورا یقین ہے مجھے۔ تم نے کبھی سے یونیفارم میں دیکھا؟ نہیں، اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، جہاز سے اترنے والے وردی پہن کر نہیں آتے۔ تمہیں یقین کیوں ہے کہ وہ سیلر تھا؟ اسے ایک اور سیلر پہ ساتھ لایا تھا۔ میں بغیر جان پہچان کے کبھی مال نہیں دیتا۔ اور تمہیں اس تعارف کرانے والے سیلر کا نام بھی یاد نہیں؟ یاد نہیں کیا؟ مجھے معلوم ہی نہیں۔ میں ناموں میں نہیں، چہروں میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ پہلی ملاقات کے بعد سے اب تک وہ کتنی بار تمہارے گھر آیا؟ کوئی 20-25 مرتبہ تو آیا ہوگا۔ کوئی ایک تاریخ تو یاد ہوگی ایسی جب وہ تمہارے گھر آیا ہو؟ نہیں۔ تم لین دین کا تحریر کارڈ نہیں رکھتے؟ میں کوئی جائز کاروبار نہیں کرتا، انکم ٹیکس بھی نہیں دیتا۔ یا انہیں زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ کیا وہ کسی مخصوص وقت آتا تھا یا انہیں نفی میں سر ہلایا؟ انسپیکٹر بھی بھاگ کر آہ بھر کے رہ گیا۔ یا وہ تعاون کرنا چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کی یادداشت کے خانے میں اس کے اپنے رازدارانہ مزاج کی کھڑی کی ہوئی کئی رکاوٹیں موجود تھیں۔ وباکر نے ایک اور زاویے سے کوشش کی۔ وہ ادائیگی کیسے کرتا تھا؟ نقد، عام طور پر روپے میں، اور کبھی کبھی امریکی ڈالرز میں۔ کتنی رقم کا مال خریدتا تھا؟ عام طور پر زیادہ سے زیادہ $300 کی مساوی رقم ہوتی تھی۔ کیا خیال ہے ارویلے جا کر دوسرے سیلرز کو بیچتا ہوگا؟ مجھے اس سے غرض نہیں، نہ میں نے اس سے بھی کوئی دلچسپی لی۔ یا انہیں کہا۔ اس نے بے چینی سے دور دیکھا۔ اس کی نظریں الماریوں پر جم گئی جن میں پولیس ریکارڈ کی فائلیں لگی ہوئی تھی۔ وباکر کو لگا یاو کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا دیر بعد یاو نے کہا، تاریخیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ میں امریکی ڈالر ایک مخصوص جگہ پر تبدیل کراتا ہوں، وہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات؟ انسپیکٹر وباکر نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اب شروع ہوئی ہے تلاش نام کی کہانی۔ زاریوف ایک روسی اسکالر تھا۔ مالابار ہلز کے علاقے میں اس نے ایک بنگلہ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ بظاہر وہ بھارت میں کتاب کے سلسلے میں مقیم تھا۔ بھارت میں مختلف مذاہب اور تہذیبیں اس کی کتاب کا عنوان تھا، لیکن انسپیکٹر جگن ناتھ جانتا تھا کہ وہ بہت باخبر آدمی ہے۔ جگن ناتھ وباکر کو ڈراپ کرنے کے بعد دفتر کی گاڑی میں مالابار ہلز کی طرف چل دیا۔ راستے میں تن کے بیان کی بھی تصدیق ہو گئی۔ نیلے رنگ کی ایک ڈاٹسن اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس میں 2 افراد بیٹھے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ دونوں چینی تھے۔ جگن نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ زاریوف اسے گیٹ پر ہی مل گیا۔ شاید اسے جگن کی آمد کی توقع تھی، بلکہ اس کے سبب سے بھی واقف تھا۔ اس نے عقب میں آنے والی ڈاٹسن کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے بنگلے کی طرف آنے والی سڑک کا اختتام اندھی گلی میں ہوتا تھا۔ نیلی ڈاٹسن والے وہاں پہنچ کر بھوکلا گئے۔ انہوں نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور واپس چلے گئے۔ آپ انہیں جانتے ہیں مسٹر زاریوف؟ جگن نے پوچھا۔ ہاں، یہ نیو چائنا نیوز ایجنسی کے نام نہاد جرنلسٹ ہیں، میرے بنگلے پر نظر رکھتے ہیں۔ اس وقت تو یہ میرا تعاقب کرتے ہوئے ہیں، جگن نے بتایا۔ حیرت ہے، لگتا ہے کوئی کام نہیں ہوگا، تفریحاً تمہارا پیچھا کر رہے ہوں گے، لیکن آج ہی کیوں؟ اندر تو چلو، زاریوف نے کہا۔ وہ جگن کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہ پستہ قد، موٹا اور گنجا شخص تھا۔ آنکھوں پر دبی شیشوں کا چشمہ لگاتا اور دیکھنے میں اسکالر ہی لگتا تھا۔ اس نے جگن کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک کوچ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ اس نے تالی بجائی۔ اندر سے ایک ملازمہ نمودار ہوئی، وہ بھی روسی تھی۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ باندھے اس کے حکم کی منتظر کھڑی تھی۔ ہاں مسٹر ناتھ، روسی ویس کی چلے گی؟ زاریوف نے جگن سے پوچھا۔ جی ہاں، آج تو میں ضرورت بھی محسوس کر رہا ہوں۔ زاریوف نے ملازمہ سے روسی زبان میں کچھ کہا۔ ملازمہ اندر چلی گئی۔ زاریوف نے دونوں کونے گھٹنوں پر ٹکائیں اور جگن کو بغور دیکھنے لگا۔ صبح جیسے مجھے خبر ملی، میں نے جان لیا کہ آج تم ضرور آؤ گے، وہ بولا، لیکن میں تمہارے ان انکہے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ مجھے اپنی رائے بتائیں، جگن نے کہا۔ یہ آپ کی طرف سے تو کسی کا کام نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا، بلکہ میں انہیں روک دیتا۔ اس میں ہمارے لیے تو سراسر نقصان ہی ہے۔ آپ کھل کر بات کریں، پوری رازداری کے ساتھ، میں اسے کسی کے سامنے نہیں دہراؤں گا۔ بات یہ کہ یہ معاملہ نہایت خفیہ نوعیت کا ہے، زاریوف نے گہری سانس لے کر کہا، لہذا بات تم سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ میں تمہیں اپنا بہت اچھا دوست سمجھتا ہوں، ورنہ کبھی زبان نہ کھولتا۔ دیکھو،
हम रूसियों को मुफाद इसी में है कि डेविड कैली बहिफाजत वापस आ जाए। खबरों में इसे सफारतकार करार दिया गया है, लेकिन तुम भी जानते हो और मैं भी, ऐसा नहीं है। दर हकीकत वो एक बेहद अहम इंटेलिजेंस ऑफिसर है। इसकी अहमियत क्या है ये तुम सोच भी नहीं सकते और अमरीकी कभी बताएंगे भी नहीं। इस वक्त मुलाजमा वोडका की बोतल, बर्फ की बास्केट, सोडे का साइफन और 2 जाम ले आई। जारियों ने वापस जाने का इशारा किया और खुद जाम बनाने लगा। इन दिनों हमारे और अमेरिका के दरमियान ताउन की फ़ज़ा मौजूद है, इसमें CIA भी शामिल है। अमरीकी इन दिनों बरतानिया से इतने करीब नहीं जितने हमसे हैं। ख़ास तौर पर चीज़ों के बारे में मालूमात के मामले में वो हम पर इन्हिसार करते हैं। इसके बदले में हमें भी अमरीकियों से मालूमात हासिल होती हैं, वो मालूमात जो अमरीकियों को भी हासिल हो सकती हैं। गुज़श्ता चंद माह में हमें चीनों के मिज़ाइल प्रोग्राम के बारे में गैर मामूली मालूमात हासिल हुई हैं। बर्फ़ लोगे? सोडा मिलाऊं? जी हाँ शुक्रिया। अमरीकी अपने ज़राए मालूमात नहीं बताते, लेकिन हमारे अपने भी ज़राए हैं। डेविड कैली की बम्बई आमद के इस बात से यह मालूमात आना शुरू हुई है। हमें कैली के बैकग्राउंड के मुतालिक जो कुछ मालूम है तुम्हें नहीं हो सकता। ज़ार यूफ ने अपनी बात जारी रखी। सन 35 में चान सुशीन नामी एक चीनी शंघाई से अमरीकी गया। वहाँ इसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। वो गैर मामूली ज़हीन और बासलाहियत तबीयत दां था। इस सदी की 6वीं दहाई में वो कहीं का कहीं पहुंच गया। अमेरिका में रॉकेट रिसर्च के शोबे का वो डायरेक्टर था। फिर मिखार्थी का चक्कर चला तो उसे कैबिनेट करार दे दिया गया। FBI इसके पीछे पड़ गई। सन 55 में वो अपनी फैमिली समेत चीन वापस चला गया। डेविड कैली इन दिनों CIA का जूनियर ऑफिसर था। इसने चांद को काल करने की कोशिश की, वो ना जाए, अमरीका ही में रहे। ज़ारियूफ ने अपने जाम से छोटा सा घूंट लिया। इन दिनों डॉक्टर चांद पैकिंग में एटमी हथियारों के प्रोग्राम में मिसाइल साज इदारे का डायरेक्टर है। यही नहीं, वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी का मुतबादिल मेंबर भी है। तो फिर जगन के लहजे में उलझन थी। जो मालूमात हमें CIA के तवज्जुह से हासिल हो रही हैं वो इस अमर की तरफ इशारा करती हैं कि चीन में कोई ऊंची सतह का शख्स मुखबिर कर रहा है। इतनी ऊंची सतह का जैसे चान सुशैन है। यानी चान सुशैन CIA के लिए जासूसी कर रहा है। जगन्नाथ के लहजे में बेयकीनी थी और ऐसे शख्स को इंटेलिजेंस की इस्तिलाह में असासा कहा जाता है। हाँ, बहरहाल यकीन से नहीं कहा जा सकता। अमरीकी इस बात का एतराफ़ कभी नहीं करेंगे। हमारा अंदाज़ा है कि अगर सुशैन राज फराहम कर रहा है तो डेविड कैली के तवज्जुह से कर रहा होगा। इसलिए डेविड कैली की बहिफाजत वापसी हमारे लिए अहम है और इसीलिए मैं इस समय सब कुछ बता रहा हूँ। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अगवा करने वालों को भी इल्म नहीं होगा कि उन्होंने कैसी हलचल मचा दी है। कोयल क्लब में टेलीविज़न नहीं था, लेकिन एक मेंबर रेडियो ले आया था। कुछ लोग इसके गिर जमा थे। वो 1 बजे वाली खबरें सुन रहे थे। यह भी इस तरफ चला गया। चंद फौजी दस्ते और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पुलिस की मदद कर रहे हैं। मुजरिमों को तनदही से तलाश किया जा रहा है। अभी तक किसी ने इस अगवा की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम पुलिस हकाम का कहना है कि किसी भी वक्त ज़र ताउन का मुतालबा सामने आ सकता है। वज़ीर आज़म और सदर ने सदर अमरीका से रब्ता किया है। जे दिल दिल में मुस्कुराते और काउंटर की तरफ वापस चला गया। इसने अपने लिए एक जाम तलब किया। वो समुद्री तूफान के बारे में खबर नहीं सुन सका जिसका मरकज़ बम्बई से 300 मील दूर था और जो मुसलसल शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कहानियाँ भी जारी है। वाक़ियात अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।